ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں آواز بلند دعوت دی۔ یہاں پر معین بھائی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے ان تمام پہلوؤں کو اختیار کیا جو ان کے لیے ممکن تھا۔ اس سے بعد بھی جو آیت آئی ہے اعلنتو کے ساتھ آئی ہے، یعنی اعلان کر کے بلند آواز میں انفرادی طور پہ ہر طریقے سے، یعنی نوح علیہ السلام نے ان کے پاس جو وسائل، جو طریقے اور جو وقت تھا ان کے پاس، سب کچھ انہوں نے استعمال کیا۔ اس کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی جی کہ ہم بھی اس دور میں دعوت کے کام کو صرف ایک طریقے کو لے کر کے کرنے کے بعد تھک کر بیٹھ نہ جائے۔ جی مولانا، آپ نے بہت اچھا نقطہ یہاں اٹھایا ہے۔ آج یہ تمام جتنے وسائل ہمارے پاس میں میسر ہے، جس کے اندر سوشل میڈیا سب سے زیادہ مضبوط اس وقت کا ریسورس ہے، جس کو ہم کو استعمال کرنا چاہیے۔ ویڈیو کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، یہ دعوت کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و ناظرات، سورہ نوح کی آیت نمبر 5 سے انشاءاللہ تعالی آج تھرسڈے تفسیر کا یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ مولانا ندوی صاحب میرے ساتھ میں موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ آیات کی تلاوت بھی کریں گے اور ترجمانی پیش کریں گے، اور اس کے بعد میں ایک ایک آیت کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس نے عرض کیا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کی فراری میں اضافہ کیا۔ تو یہ رہا ترجمہ آیت نمبر 5 اور 6 کا۔ جی مولانا، یہ غالباً اس وقت کا تذکرہ ہے جب حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 900 سال تک دعوت دینے کے بعد میں، جب ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہا گیا یا مستقل طور پر کنٹینیوسلی لوگ ان کی دعوت کا انکار کرتے رہے، تو انہوں نے ازراہ شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں رات اور دن ان کو دعوت دیتا رہا، لیکن میرے دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے یا میری دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ان کا فرار، یہ مجھ سے زیادہ دور بھاگتے ہی رہے۔ تو اس میں ایک بات جو بہت قابل غور ہے، اور ہر قرآن مجید کو پڑھنے والے کو اور سمجھنے والے کو ایسے چھوٹے چھوٹے نکات پر مولانا غور کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے رات لایا ہے اور پھر بعد میں دن لایا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یعنی عام طور پہ ہم کہتے ہیں دن اور رات، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو شکایت کی، اس میں رات کو پہلے لایا اور دن کو بعد میں لایا۔ تو کتنا عجیب اور کتنا ہی فصیح اور بلیغ اس کے اندر نقطہ ہے اور معنویت ہے اس کے اندر، کہ عام طور پر رات میں کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، 6 جائے کہ دعوت کا کام کیا جائے۔ تو یہ بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے دن کے آرام کا وقت جو ہوتا ہے یا کام کا وقت ہوتا ہے، اسی وقت میں میں نے کام کے وقت کو ہی میں نے استعمال دن کو استعمال کیا۔ میں نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی اور رات میں بھی میں نے ان کو دعوت کا کام کیا۔ یہ نقطہ جو ہے پہلو سے پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے، اور خاص طور پر مولانا کے قرآن مجید کو پڑھتے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک ایک لفظ استعمال کیا ہے اور اس کی جو صحیح پوزیشن اور جس موقع سے استعمال کیا ہے، اس کو کیسے آگے پیچھے رکھا ہے، اس میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے، جس کو ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ لیل و نہار سے معین میں یہ بھی ہے کہ لیل یعنی اسلامی دن یا رات کی ابتدا جو ہے وہ مغرب بعد ہی سے شروع ہو جاتی۔ جی جی، تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے اس سے۔ اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیے، نبی اپنے فرائض کے انجام دہی میں اتنا تندہی کے سے کام کرتا ہے کہ جب وہ نبی دیکھتا ہے کہ ہماری باتوں کو لوگ نہیں سن رہے ہیں، تو پھر اوقات نہیں دیکھتا کہ اتنے وقت سے اتنے وقت ہمیں کام کرنا ہے، اتنے وقت سے اتنے وقت آرام کرنا ہے، بلکہ ایک نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ خدا کے پیغام کو مکمل طریقے سے لوگوں تک پہنچا دے۔ اور جن لوگوں نے نبی کی ذمہ داری کو اپنے لیے ذمہ دار سمجھا ہے، جیسے کہ امت محمدیہ ہے، تو ہمیں بھی اس بات
کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ ہم کہاں تک کار نبوت کو صحیح طور پہ انجام دے پا رہے ہیں۔ مولانا اس سلسلے میں اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پیش کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ گھر پر آئے، بخار آپ کو تھا، لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ قافلہ مکہ میں آیا ہوا ہے تو آپ فوراً اپنی چادر لپیٹ کر اس قافلے والوں سے ملنے کے لیے چل دیے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات کا وقت ہے، آپ کل صبح جب اطمینان سے جب آپ کی طبیعت تھوڑی اچھی ہو جائے تو آپ جا کر دعوت کا کام کریں، وہ قافلے والوں سے آپ ملیں۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا وہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست نصیحت کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے محبوب بیوی سے کہا، اے خدیجہ، کیا تم اس بات کی گارنٹی یا ضمانت مجھے دے سکتی ہو کہ جو قافلہ اس وقت مکہ کے بازار میں آیا ہوا ہے اور رات میں ہے وہ کل صبح تک وہاں موجود رہے گا؟ تو اگر وہ کل صبح وہاں موجود نہیں رہا تو میں اپنے رب کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ میں اس اتنے بڑے قافلے کو اسلام کی دعوت دینے سے محروم رہے گا۔ تو یہ اس قسم کی جو سنجیدگی اور اس قسم کا جو خلوص اور خیر خواہی کا جو جذبہ ہوتا ہے، نبی اس سے سرشار ہوتے ہیں، ہر نبی اس سے سرشار ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیے مومن میں فلم یزدہم دعائی الا فرارا، تو میرے بلانے نے، میرے پکارنے نے، میری دعوت نے ان کے اندر اگر اضافہ کیا کسی چیز کی تو وہ فرار کی ہے اور گریز کی ہے۔ تو مومن میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، حالانکہ یہ ایک سمجھیے سوال کی طور سے ہے جی، ورنہ میرا بھی شرح صدر ہے کہ نبی کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ نبی نے جو یہ کہا کہ ہماری دعا نے اگر اضافہ کیا کسی چیز میں تو فرار میں، تو آخر یہ فرار کیسی تھی اور کس وجہ سے ان کے اندر فرار میں اضافہ ہوتا رہا؟ تمام نبیوں کی دعوت کا اصول جو ہوتا ہے اور جس میں توحید اور آخرت اور رسالت کی دعوت ہوتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہی ہم نے جب سورہ نوح کی جو آیتیں پڑھی اس میں 3 باتیں بہت صاف تھی، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی شریعت کو مانو اور میری پیروی کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو نبیوں کی دعوت میں مساوات کا پہلو بہت زبردست ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھا۔ اور جب مساوات کی بات ایسے لوگوں سے کی جاتی ہے جو سماج کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ذہنیت اور جو ذہنیت ان کی اس قسم کی ہوتی ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ نبی جو مساوات کی بات کر رہا ہے، اگر سب برابر ہو جائے، غنی، مالدار اور کمزور طبقے کے لوگ سب برابر ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا سماج میں ہماری کوئی پوزیشن باقی نہیں رہے گی۔ تو وہ جو استکبار کا عنصر ہوتا ہے ان کے اندر، وہ استکبار ان کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ نبی کی دعوت کو قبول کرے۔ اور دوسری ایک خاص بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب تقوی اختیار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس روش کو صحیح قرار دیا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے ساتھ میں ہمارا نفس لگا ہوا ہے جی، اور سماج کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کو اپنی عیاشی سے باز آنا پڑے گا، شراب اور کباب اور زنا اور ظلم و ستم اور استحصال، ان تمام باتوں کو ترک کرنا پڑے گا، اور ان کا نفس اس بات کی اجازت ان کو نہیں دیتا کہ وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسلام کی جو دعوت پیش کی جاتی ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت وہ طبقہ کرتا ہے جن کے مفادات ایسے تمام غیر اسلامی کاموں کے ساتھ میں جڑے ہوئے، چاہے وہ شراب کا کاروبار ہو، چاہے وہ جوا کا کاروبار ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کا کاروبار ہو، چاہے وہ شرک کا کاروبار ہو، کیونکہ شرک کے ساتھ میں لا محالہ لوگوں کا استحصال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں فنانس اور کامرس جو ہے وہ جڑا ہوا۔ اور استحصالی نہیں بلکہ شرک کے معاملے میں جب بھی بات آئے شروع سے لے کر کے اب تک، تو نشہ خوری وغیرہ اس میں سمجھیے کہ وہ حصہ ہے، وہ جز ہے۔ جی جی، تو گویا کہ استقبال فرار کا اصل جو عنصر تھا، فرار کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ ہے کہ استکبار
اور استکبار کی وجہ یہ کہ نوح علیہ السلام جس دعوت کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا، اور یہ بات تھی بھی کہ جس دعوت کی طرف نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں، یا انبیاء کرام کی جو دعوت ہوتی ہے، اس دعوت میں تمام کے تمام لوگ برابر ہو جائیں گے، اور انہیں تمام عیاشیوں سے سمجھے کہ ہاتھ دھونا پڑے گا. تو گویا یہ چیز تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے، اور آج بھی وہی معاملہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ طواف کرنے کے درمیان ایک جبلہ اہم بادشاہ، جو پڑوسی آس پاس کا کہیں کا بادشاہ تھا، وہ مسلمان ہو کر کے آیا اور وہ طواف کر رہا تھا. طواف کرنے کے درمیان کسی دیہاتی کے پاؤں سے اس کے کپڑے پہ پاؤں پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ جبلہ جو ہے گرتے گرتے بچا. اس نے غصے میں اس دیہاتی کو تھپڑ مار دیا، اور وہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ دیہاتی پہنچ گیا. بات یہاں تک آئی کہ اس کو حاضر کیا گیا. حاضر کرنے کے بعد اس سے یہ کہا گیا کہ دیکھو، بدلے میں یہ دیہاتی تم کو تماشا مارے گا. اس نے یہ کہا کہ میں بادشاہ، اور کہا یہ دیہاتی. اگر ایسی بات ہے کہ ایک ادنا آدمی بادشاہ کو بھی مار سکتا ہے، تب میں اسلام چھوڑ دوں گا. اور راتوں رات وہ بھاگ گیا اور اسلام سے پھر گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، ایک مطلب انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس کے ذاتی اسلام سے اس کے ذاتی اسلام کی وجہ سے انصاف کو مات نہیں دیا جا سکتا، انصاف کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اللہ، بہت خوب، بہت اچھا واقعہ آپ نے پیش کیا مولانا. انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے اور اپنی روش پر اڑے رہے اور بڑا تکبر کیا. جی. تو موہن بھائی یہاں دیکھیے، پھر گویا کہ دعوت کا دوسرا اسٹیپ آیا کہ انہوں نے دن و رات بلایا نوح علیہ السلام نے. اس کے بعد کیا ہے کہ دن و رات بلانے کے بعد بھی جب وہ نوح علیہ السلام کی دعوت کی طرف نہیں آئے، تو اللہ کے دربار میں نوح علیہ السلام پھر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میں نے ان کو بلایا جی تاکہ آپ ان کی مغفرت کر دیں. دیکھیے، صرف اس پہلو پہ دیکھیے کہ نبی جو ہے نا، درد مند دل رکھتا ہے، بہت درد مند. حریص علیکم، حریص علیکم. جی. اور ایک دم مطلب اتنی مخالفت کے بعد 950 سال دعوت و تبلیغ کے بعد، یہاں تک کہ سورہ اعراف میں تو یہ بھی آیا کہ نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ ہو تو ہم لوگ سنسار کر دیں. پھر یہ بھی کئی جگہ آیا ہے کہ ارادلنا، یہ ہمارے جو پست لوگ ہیں اور گھٹیا لوگ ہیں وہ تمہاری اتباع کرتے ہیں. اور کیا کیا نہیں نوح علیہ السلام سے کہا. لیکن نوح علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام کا دل جو ہے بہت نرم ہوتا ہے اور اپنی قوم کے لیے بہت درد مند ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب میں نے ان کو بلایا تاکہ آپ ان کی مغفرت کرتے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف وہ بلا رہے ہیں. ہم میں سے کوئی ہو اگر یہ دیکھے کہ ہم کو کسی نے بہت پریشان کیا ہے، تو پھر کبھی دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ بھائی اس کا فائدہ نہ. جی جی. اور نبی سب سے بڑے فائدے کی بات سوچ رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان کی مخالفت کی. اور مخالفت بھی کیسی کی، مطلب بعد میں جو یہ جو آیت آئی ہے، اس آیت سے جو تصویر ہمارے سامنے مولانا آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھونس لیتے تھے اور اپنے لباس کو اور اپنی چادر کو اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے. بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کی شناخت نہ ہو. جی. اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزر جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سننا نہ پڑے، اس لیے جو ہے وہ اپنے چہرے کو پردے سے اور اپنی چادر سے ڈھانک لیتے تھے. اور یہی بالکل ہو بہو شکل اور یہی تصویر اور یہ منظر آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے درمیان ہم کو ملے گا کہ باقاعدہ باہر سے جب بھی کوئی شخص مکہ آتا تھا تو اس کے کان بھرے جاتے تھے اور اس سے کہا جاتا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنو اور کوشش یہ کرو کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لو تاکہ ان کے الفاظ تمہارے کانوں میں نہ پڑیں. کیونکہ کفار مکہ اور قریش مکہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اس کلام کی حلاوت اور اس میں جو پیغام ہے اس کو سن کر سامنے والے کا دل پسیج جاتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ لوگ اپنے کانوں میں روئی ٹھوستے تھے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے
انکار کرتے تھے. یہ صافات کی آیت موین بھائی جی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. جی وہاں پہ بھی بہت صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ قریش مکہ آپس میں یہ کہتے تھے اور لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرتے تھے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم بہت غور و شور و غل کرو تاکہ تم قرآن مجید پر غالب آ جاؤ. اگر تم نے قرآن مجید کی آیتیں سن لی تو ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر تمہارے دل و دماغ پر پڑے گا اور قرآن مجید تمہارے اوپر غالب ہو جائے گا. اور اسی لیے وہ قرآن مجید کو سننے سے انکار کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس قرآن مجید سننے سے منع کرتے تھے. اور اس میں واپس جیسی بات ہم نے پہلے رکھی کہ اس میں سے ایک عنصر جو بہت ضروری تھا یا ایک عنصر جو ان تمام چیزوں میں مانع ہوتا تھا وہ ان کا اپنا استکبار، اپنی ذاتی شان شوکت، اپنی انا، کہ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم جیسے بڑے قبیلوں والے اور جو سماج کے پچھڑے پسماندہ طبقے کے لوگ ہیں یہ دعوت دونوں کو ایک صف میں لا کر کھڑا کر دے گی تو ان کی انا اس بات کو قبول نہیں کرتی تھی. دیکھیے مولانا بھائی یہ بھی بات ہے کہ دیکھیے کہ اگر کسی عام انسان کے پاس جس کا سماج میں کوئی زیادہ ویٹ نہ ہو، کوئی زیادہ وزن نہ ہو، پہنچ نہ ہو، ان کے پاس اگر کوئی شخص جائے اور جانے کے بعد کوئی دین کی دعوت یا اچھی بات کہے اور وہ انکار کر جائے یا چھٹک دے تو پھر وہ انسان جو دعوت دے رہا ہے اس کے دل پہ کچھ اثر ہوتا ہے. جی ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. گویا کہ یہی احساس ان لوگوں کے پاس تھا جو نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کر رہے تھے، تو وہ اسی احساس کے ساتھ نوح علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے کہ تمہارے ماننے والے تو ارادل ہیں، گھٹیا طبقے کے لوگ ہیں، وہ آ کر کے کس حیثیت سے ہمیں سمجھائیں گے، ہم ان کی بات تو ماننے والے ہیں نہیں. لیکن یہ دین کا معاملہ ایسا ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے آپ کو جھکا دینا ہی بلندی کی پہچان اور بلندی کی علامت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، دین کی خاطر جھکے گا، دین کی خاطر کسی کی بات سن لے گا، دین کی خاطر نرم گرم کو برداشت کرے گا، دین کی خاطر کسی ایسے انسان کی باتوں کو گوارا کرے گا جسے عام معاملات میں وہ سننے کو بھی گوارا نہیں کرے گا، ان تمام معاملات میں صرف دین کی خاطر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی عزت و شان میں اضافہ کرے. بہت پیاری بات، بہت پیاری بات. آگے چلیں. جی. ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں آواز بلند دعوت دی. جی گویا کہ دعوت کا دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ بات یہ آئی ہے کہ پہلے کہ دن و رات میں نے ان کو دعوت دیا، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ بلند آواز میں نے دعوت دیا. اب یہ ہے یہاں پر معین بھائی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے ان تمام پہلوؤں کو اختیار کیا جو ان کے لیے ممکن تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بعد بھی جو آیت آئی ہے اعلنتو کے ساتھ آئی ہے، یعنی اعلان کر کے بلند آواز میں انفرادی طور پر ہر طریقے سے، یعنی نوح علیہ السلام نے ان کے پاس جو وسائل، جو طریقے اور جو وقت تھا ان کے پاس سب کچھ انہوں نے استعمال کیا. تو ہم یہاں پر یہ سوچتے ہیں کہ نوح علیہ السلام بہت لمبے وقفے، بہت پہلے کے نبی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت کا انداز بتایا جا رہا ہے، طرز بتایا جا رہا ہے کہ کیا کیا طرز اختیار کیا. اس کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم بھی اس دور میں دعوت کے کام کو صرف ایک طریقے کو لے کر کے کرنے کے بعد تھک کر بیٹھ نہ جائے. جی مولانا، قرآن دیتے اگر اس میں کامیابی بظاہر نظر نہیں آ رہی ہے تو فون کے ذریعے بات کریں، ملاقات کریں، دستخوان پہ بنائیں، ان سے ملیں، یا میسج کر کے، آج کل تو میسج کا سسٹم ہے، یا ویڈیو کے ذریعے ہے، قرآن دینے کا سسٹم ہے، وہ تو بات آگے، قرآن دے کر کے، یعنی جو بھی طریقہ ہمارے لیے ممکن ہو سکے دعوت کے کام کو پہنچانے کے لیے، ہمیں نوح علیہ السلام کی اس طرز عمل سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمیں اس دور میں جو طریقے معلوم ہیں، جیسے کہ کبھی آپ نے بیان کیا تھا، میں آپ کی زبانی پھر میں سننا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان نے دعوت کا ایک انداز ایسا اختیار کیا کہ اپنے آفس میں انہوں نے مٹھائی تقسیم کیا اپنی بچی کی ولادت کے وقت. جی مولانا، آپ نے بہت اچھا نقطہ یہاں اٹھایا ہے کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے یا یہی نہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے دعوت کو پہنچانے کی کوشش کی. یہاں ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج جو زمانہ اتنا ترقی کر چکا ہے اور ہمارے پاس میں وہ تمام وسائل موجود ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں نہیں تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نہیں تھے. دور نبوی میں تو چھاپا خانہ یا جس کو پرنٹنگ پریس کہتے ہیں وہ بھی موجود نہیں تھا. آج تو پرنٹنگ پریس سے آگے انسان الیکٹرانک میڈیا تک پہنچ گیا ہے. تو آج یہ تمام جتنے وسائل ہمارے پاس میں میسر ہے
اور جس کو باطل دنیا باطل دعوت کے کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کر رہی ہے، اہل حق کو چاہیے کہ حق کو پروموٹ کرنے کے لیے اس تمام وسائل کا استعمال کرے، جس کے اندر سوشل میڈیا سب سے زیادہ مضبوط اس وقت کا وسیلہ ہے یا اس وقت کا ریسورس ہے، جس کو ہم وہ استعمال کرنا چاہیے۔ ویڈیو کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، ایسا کون سا موقع ہے یا ایسا کون سا ریسورس ہے جو ہم استعمال نہیں کر سکتے؟ اور ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں دن رات موبائل پر لگے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہوں گے اور کیا کیا میسیجز ایک دوسرے کو بھیجتے ہوں گے۔ وہیں اس موبائل کو یا واٹس ایپ کو اور ٹویٹر کو ہم اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کے میسج کو پروموٹ کرنے کے لیے استعمال کریں تو یہ دعوت کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور ہم کو یہ بھی سمجھنا چاہیے مولانا کہ آج ہم انسانی آبادی کا 1/5 ہے، مطلب ہم میں سے ہر مسلم مرد اور عورت کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ کم سے کم وہ 5 اور لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائیں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، اس کے لیے بعض ایسے مواقع بھی ہوتے ہیں جس میں دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جیل خانے میں تھے، قید میں تھے، اور ان کے جو 2 قید خانے کے ساتھی تھے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ان کے پاس میں آئے، تو انہوں نے تعبیر بتانے سے پہلے اسلام کی دعوت ان کو پیش کی اور ان سے کہا کہ یہ جو تعبیر کا علم ہے مجھ کو جس خالق اور مالک نے دیا ہے، اور اسی کے علم کے ذریعے میں تم کو خواب کی تعبیر بتانا چاہتا ہوں۔ اور پھر پہلے انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا اور پھر اس کے بعد میں ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص، ایک نبی ہے جو قید میں ہے، اور قید میں رہنے والا انسان کتنا پریشان حال ہوتا ہے، تو جائے کا کہ وہ ان کو ٹھکرا دیتے یا ان کو صرف اس کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر بتا کے ٹال دیتے۔ خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے نبی یہ نہیں بھولتا اس وقت علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ میرا پہلا کام جو ہے وہ دعوت کا کام ہے، تو پہلے دعوت کا کام کرتے ہیں اور پھر جو ہے آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ دعوت کے کام کے تعلق سے ابھی یہ جو 3 درجے اسٹیپ بتائے نوح علیہ السلام کے بارے میں جو بات سامنے آئی، معین بھائی یہاں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان بھی الحمدللہ جہاں تک ہو سکتا ہے دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن اس میں تیزی اور تنوع لانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیے، ہم بڑھتے آئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مشنریز جتنے ہیں نا، وہ اپنے زندگی کے ہر کام کو اپنے لیے دعوت کا کام بنا دیتا ہے۔ جی، چاہے وہ ہاسٹل کھولنا ہو، ہاسپیٹل کھولنا ہو، اسکول کھولنا ہو، کالج کھولنا ہو، رفائی کام کرنا ہو، خدمت کے خلق کرنا ہو، یہ تمام کو اپنے دین سے جوڑ کر کے وہ دعوتی پہلو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ہم بھی دنیا میں بہت سارے کام کرتے ہیں، مقصد وہی ہو کہ یہ دعوت کے لیے راہیں ہموار ہوں اس کام کے ذریعے۔ خدمت خلق ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کے ساتھ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل نرم پڑتے ہیں، اور ان کو یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو دوسرے لوگوں کی خیرخواہی چاہتی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہے۔ کووڈ کے دوران جس طریقے سے مسلمانوں نے دوسرے متاثرین کی مدد کی، اس سے بھی ایک بہت اچھا تاثر اس قوم کے بارے میں ہندوستان میں پھیلا اور لوگوں نے اس کو محسوس کیا۔ اور ہم جماعت اسلامی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ خدمت خلق کے مختلف شعبہ جات کے ذریعے ہم غیر مسلموں کے دلوں کو متاثر کریں اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے اور یہ سمجھے کہ یہ مسلمان جو ہے اور ان کا دین جو ہے وہ خدمت خلق میں کوئی امتیاز نہیں کرتا کہ یہ صرف مسلمانوں تک جو ہے اس بات کو، یا اس کا فائدہ صرف مسلمانوں تک پہنچے اور غیر مسلموں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچے۔ یہ ایک صاف پیغام ہے خدمت خلق کا، اور جس کے وجہ سے دعوت کی راہیں ہموار ہوتی۔ الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، یعنی یہ نعرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اس میں اللہ کے رسول نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ کے کنبے کے ساتھ میں بہتر ہے وہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ جی، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کیا اور چپکے بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تو گویا وہی بھائی یہاں تم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، جی کہ پھر میں نے اعلانیہ ان کو دعوت دیا، جی گویا کہ اعلانیہ بھی، چھپ کر بھی، جہارہ بھی۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا جہارہ اور اعلانیہ میں تھوڑا سا کیا فرق ہو سکتا ہے؟ عالم تو مطلب ڈنگے کی چوٹ کے اوپر سب لوگوں کے سامنے اعلان کرنا کہ جہاں حق کو ظاہر کرنا ہے یا حق کو بتانا ہے تو پھر دعوت دینے والا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کے آمنے سامنے کون کھڑا ہے، یا اس قسم کی دعوت پیش کرنے سے اس کے لیے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ وہ اس بما تؤمر، یا فستا بما تؤمر کہ تم کو جو حکم دیا گیا ہے بس تم بوانگ دخل اس کا ببانگ دہل اس کا اعلان کرو۔ اور اس کی سب سے بڑی اور پیاری مثال جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ ہے کہ وہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور اپنے تمام رشتہ داروں کو انہوں نے بلایا، اور وہ پھر پورا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتہ داروں کے سامنے دعوت کی بات رکھی۔ تو یہ اس کیٹیگری کے اندر یہ دعوت آئے گی کہ بباغ دہل جو ہے، ہم دائی دعوت کی بات کو لوگوں کے سامنے بغیر کسی پس و پیش کے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر لعن طعن، بغیر لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، جی پیش کرے۔ جہارہ مطلب یہ ہے کہ وہ کان میں جب انگلیاں ڈال لیتے تھے تو نوح علیہ السلام نے جہارہ تو تھوڑی اپنی آواز کو بلند کیا، تاکہ وہ آواز کان میں انگلیاں ڈالنے کے باوجود بھی ان تک دعوت کی بات پہنچ۔ تو یہاں ایک پہلو یہ بھی آتا ہے نا مولانا کہ داعی کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جیسا ہی محل وقوع ہو اور جیسے حالات ہو، ان حالات کی پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے دعوت پیش کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی دعوت کا ایک ہی جملہ ہے جو تمام لوگوں کے سامنے مستقل طور پر دہرایا جاتا ہے یا دہرایا جائے۔ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کبھی بھی نہیں رہی، اور خود قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں بات کی تو دوسرے جانوروں کو لانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر کیا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کو کہ ہم نے ان کو کیسا بنایا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ مخاطبین اول عرب تھے، اور اونٹ ان کا اپنا زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے زیادہ سابقہ اونٹ سے پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے جانوروں کی بجائے ان کی توجہ اونٹ کی طرف مبذول کرائی کہ تم کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسا زبردست جانور ہم نے تمہارے استعمال کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان کو اپنے مدعو طبقہ یا مدعو قوم ہے یا جو کوئی بھی ہمارے سامنے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ہم دعوت پیش کر رہے ہیں، ان کے انٹلیکچول لیول اور اس وقت کے حالات کے مناسبت سے دعوت کو پیش کرنا۔ بہت اچھی بات۔ یہ ایک محاورہ مشہور ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ انسانوں سے بات کرو تو ان کی عقل کے معیار کو دیکھ کر کے بات کرو۔ تو گویا دعوت کا پہلو بھی اسی حساب سے ہونا چاہیے کہ ہم کن سے بات کر رہے ہیں، ورنہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اچھی بات کہنا جاتا ہے اور قریب ہے کہ وہ انسان قبول کر لی جس سے بات کہی جا رہی ہے، لیکن ایسے پیرائے میں بیان کرتا ہے کہ اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ اس لیے جس طریقے سے بات اہم ہوتی ہے، کہنے والا بھی، کہنے والے کو بھی اپنی صلاحیت میں وہ اہمیت پیدا کرنی چاہیے۔ بالکل جی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پھر میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیے موہن بھائی، آپ ایک بات میں کہتا ہوں، پھر آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اس کو آگے کریں کہ نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو۔ یہاں دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ نوح علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے استغفروا ربی، میرے رب سے استغفار کرو، اسی لیے کہ اللہ کو تو نوح علیہ السلام مانتے تھے، وہ نہیں مانتے، وہ تو دیوی دیوتا کو مانتے تھے۔ تو بظاہر یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ نوح علیہ السلام یہ کہتے کہ میرے رب سے استغفار کرو، اس لیے کہ تمہارے رب تو یہ ہے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں۔ نبی کی ذہن میں اور نبوت پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں سب کے ذہن میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ چاہے وہ ایک نہیں 1 کروڑ 35 کروڑ 33 کروڑ دیوی دیوتا کو مانے، لیکن اس کا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے۔ تو اور جب تمہارا رب کہہ کر تو ظاہری بات ہے کہ وہ نیئرنیس یا وہ نزدیکی پیدا ہو جاتی ہے، ایک اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے،
اور ان کو بھی احساس ہوگا کہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے جس رب کی یہ بات کر رہا ہے. اس لیے اپنا میرا رب نہ کہتے ہوئے تمہارے رب کی بات کی گئی. اور مولانا یہ مہینہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ تو استغفار کا مہینہ ہے, توبہ کرنے کا مہینہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اس مہینے کو پائے اور اپنے لیے استغفار کا سامان یا مغفرت کا سامان مہیا نہ کرے. تو عزیزان گرامی, ناظرین اکرام, آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم کو استغفار کرنا ہے, اپنے مغفرت کے لیے کوشش کرنا ہے. اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, جس میں سب سے پیاری دعا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. لیکن استغفار اور توبہ کے بارے میں 3 چیزیں بہت ضروری ہے جو سب کا سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ ہمارے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اس گناہوں پر ہمیں ندامت ہو, ہمیں شرمندگی ہو, اور ہم کو واقعی میں سنسیئرلی بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ میں جو ہماری گناہیں ہوئی ہے اس کے اوپر ہماری آنکھیں نم ہو جائے کہ ہماری زندگی میں ہم نے کیسی کیسی فاحش گناہیں ہم سے سرزد ہوئی ہے. تو سب سے پہلے شرم اور ندامت ہونا چاہیے. اس کے بعد میں یہ اللہ تعالیٰ سے عہد ہونا چاہیے کہ آج کے بعد میں ہم اس گناہ کو دوبارہ نہیں کریں گے, اور پھر وہ پچھلی روش کو چھوڑ کر اپنی نئی روش, نیکی کی روش کی طرف جو ہے ہم کو قدم اٹھانا ہے. تو یہ تین جو ہے استغفار یا توبہ کے قبولیت کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں. ان تینوں شرطوں کو ہم کو پورا کرنا ہے. جی اچھا, یہ استغفار جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 بار تک استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نے تو آج گناہ نہیں کیا. ایک صاحب بتاؤں کہ ایک صاحب مجھ سے یہ کہنے لگے کہ وہ آج جس دن بھر ایک بھی گناہ نہیں کیا میں نے, تو استغفار کرنے سے کیا فائدہ ہوگی. بہرحال اس کا کہنا یہ غلط تھا. گناہ کا مطلب یہی نہیں کہ ہم اس گناہ کو محسوس کر رہے ہیں کہ گناہ کیا کہ نہیں میں نے کیا, وہ دوڑے گناہ ہو جائیں گے. وضو کر رہے ہیں, وضو میں بہت سارے ایسے اعمال تھے جو کرنے کے تھے ہم سے نہیں ہو سکے, وہ بھی تو استغفار اسے کرنا چاہیے. نماز جس طریقے سے پڑھنی تھی ویسے میں نے نماز نہیں ادا کی, تو اس کے لیے بھی تو استغفار کرنی چاہیے. مولانا ایک اور پہلو استغفار کا یہ ہے کہ آئندہ ہونے والی گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کی جائے. جی اور اسی لیے جو ہیلمٹ ہم پہنتے ہیں اس کو عربی زبان میں مغفر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مغفر کہتے ہیں, کیونکہ ہونے والے حادثے کی شکل میں یہ ہیلمٹ ہمارے دماغ کو اور ہمارے برین کو اور ہمارے سر کی حفاظت کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتی تھی. نعوذ باللہ من ذالک, ہم کسی رسول, کسی نبی سے کسی گناہ کا تصور, کسی خطا کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ اللہ کے نزدیک ان کی یہ دعا ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان سے کوئی گناہ اور کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو استغفار میں یہ بھی پہلو شامل ہے. اور استغفار خود بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں سے بھی استغفار کروائے جا سکتے ہیں. اس کے لیے کئی دلائل ہیں. قرآن حدیث سے صرف ایک بات میں کہہ دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا کہ جو غلطی ہو گئی اس کے لیے آپ ہمارے لیے استغفار کر دیں. مولانا لیکن اس کے آگے کی آیتیں جو ہیں ہم کو ناظرین کو سمجھانا پڑے گا کہ ایک طرف تو استغفار کا ذکر ہو رہا ہے اور استغفار کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ دونوں کے درمیان کیا نسبت؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی. استغفار کے ذریعے جو ہے انسان صرف گناہوں ہی سے نہیں بچتا ہے بلکہ نعمتوں سے بھی نوازا جاتا ہے. جی یرسل السماء علیکم مدرارا. دیکھیے جواب ہے اس کا یہ کہ استغفروا ربکم. یہ جب بھی عربی میں فعل امر آ جائے اور اس کے بعد مضارع پر جیسا مجام یہاں پہ قاعدہ بیان نہیں کریں گے تو اس کا وہ اس کا جواب ہوتا ہے. تو یہاں استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ استغفار کرنے کی وجہ سے آسمان سے بارشیں ہوں گی اور موسلادھار بارش ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ مال و دولت میں تمہیں اضافہ کرے گا اور اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہر بنائے گا. تو گویا کہ اتنی چیزیں اس میں اللہ رب العزت نے بیان کی. کتنی اچھی بات ہے اس میں کہ جو ضرورت کی چیزیں دنیا میں ہے تمام فراہم ملیں گی استغفار کی وجہ سے. موہن بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ استغفار کے تعلق سے ایک دو وضاحت سامنے آ جائے ناظرین کے سامنے. جی سب سے پہلے بات جو میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا, سورہ طٰہٰ کی بھی وہ آیت آپ یاد کیجئے 124 نمبر کی آیت, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکَ.
اور یہ بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا. یہ اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے کہ اگر تم میری آیتوں سے اعراض کرو گے، بے توجہی برتو گے، اس کا خیال نہیں رکھو گے، تو میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کا اور تابعین کے جو اثرات ملتے ہیں، اس کی روشنی میں بھی اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ جب صرف گناہ کرنے سے صرف آخرت تباہ نہیں ہوتی، گناہ کرنے سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے. تو نقصان اخروی بھی ہوتا ہے اور دنیاوی نقصان بھی ہوتا ہے. گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بارش کو تنگ کر دیتا ہے، زیادہ سوکھا پڑتا ہے، قحط سالی ہوتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہے اور لوگ بیمار ہوتے ہیں، لوگوں کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے. میں ایک اثر سنانا چاہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بہت سوکھا پڑا تو نماز استسقاء کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام اصحاب کو لے کر شہر سے دور نماز استسقاء پڑھنے چلے گئے. تو وہاں بارش کی دعا نہ مانگتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف استغفار کیا اور مغفرت کی دعائیں کی. تو جب نماز ختم ہوئی تو آپ کے اصحاب نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا بات ہے اے امیر المومنین کہ آپ نے پانی کے لیے تو دعا ہی نہیں مانگی؟ تو حضرت عمر کا جواب جو تھا وہ اتنا زبردست جواب تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی، میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے. اور ایسا ہی ایک واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بیان کیا جاتا ہے. وہ اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت میں بہت ہی تنگی کا شکار ہوں، معاشی طور پر بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کثرت کے ساتھ میں استغفار کرو. ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں اپنے بچوں سے محروم ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بھی اولاد نہیں دی. حضرت حسن بصری نے کہا کہ تم کثرت سے استغفار کرو. ایک دوسرا شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ میرے باغات اجڑ گئے اور فصلیں خراب ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ تم زیادہ کثرت سے استغفار کرو. جب وہ لوگ روانہ ہو جاتے ہیں تو آپ کے محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سبھی حضرت حسن بصری حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ 4 لوگ 4 الگ الگ مشکلات لے کے آپ کے پاس میں آئے اور آپ نے ان 4 مشکلات کا ایک ہی حل بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کثرت سے استغفار کرے. تو حضرت حسن بصری نے سورہ نوح کی یہی آیتیں پڑھ کر سنائی اور کہا کہ جب آدمی استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہے اپنے گناہوں کی، تو اس کے گناہوں کی مغفرت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ استغفار کے نتیجے کے طور پر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. بات یہ تقریباً یہاں تک مکمل ہو گئی. ناظرین اکرام، آج ہم نے الحمدللہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 تک کا احاطہ کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی آیتوں کی تفسیر اگلی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوگی. جس وقت آپ یہ بیان سن رہے ہوں گے اس وقت الحمدللہ ہم لوگ دوسرے عشرے سے گزر رہے ہوں گے اور تیسرا عشرہ قریب ہوگا. اور تیسرا عشرہ وہ ہے جسے اتقم من النار کا عشرہ کہا جاتا ہے، آگ سے گردن چھڑانے کا عشرہ. اور یہی وہ عشرہ ہوگا جس کے اندر 5 طاق راتیں ہوتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے. تو ہم میں سے ہر کوئی اس بات کی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ تیسرے عشرے کے اندر ہم خوب عبادت کریں، خوب دعائیں کریں، اور خاص طور پر 21، 23، 25، 27 اور 29 شب کو ہم خوب جاگے، خوب عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے فلسطین کے بھائیوں کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس ظلم و ستم سے نجات فرمائیں. تیسرے عشرے میں اعتکاف کا بھی کوشش کیے، اہتمام کریں جو لوگ اہتمام کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت ہی موقت سنت رہی ہے. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ پورا کے پورا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو پڑھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.